اور جو بات اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہدایت دینے والی ہے کس کو؟ متقین کو. تو متقین کون ہے؟ یہ بات آتی ہے نا ذہن میں، یعنی ہدایت تو یہ ان کو دے گی جو متقین ہے. اب متقین کون ہے؟ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ایکسپلین کر رہے ہیں کہ متقین کون ہیں. وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب. بالغیب یعنی بن دیکھے کی چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی جن چیزوں کا احساس ہماری عقل اور حواس سے ممکن نہیں ہے، ہماری سینسز ان کا احساس نہیں کر سکتی کہ وہ کیا چیزیں ہیں. جیسے نمبر 1، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات. اللہ تعالیٰ غائب ہے نا، ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن ہم نے ایمان رکھا ہوا ہے. تو یہی مومنوں کی ایمان کی خوبصورتی ہے کہ بن دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھ رہے ہیں. پھر اسی طرح جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر اور عذاب الحشر، یہ سب ساری چیزیں، یعنی یہ سب غائب کا معاملہ ہے. ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، دوزخ کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، قبر کا عذاب ہمیں معلوم نہیں، ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہم ایمان رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح رسولوں کو بھی تو ہم نے نہیں دیکھا، یعنی آج کے دور اب جو جس وقت میں رسول آئے جن کے اوپر انہوں نے تو دیکھا، لیکن ہمارے لیے کیا؟ ہمارے لیے تو آج رسول بھی غائب ہے نا. ہم نے تو بن دیکھے ہی ہم ان پر ایمان رکھ رہے ہیں اور اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھ رہے ہیں. تو یہ سارا کیا ہے؟ یعنی یہ امور غائبیہ، یعنی یہ تمام چیزیں غائب پر ایمان رکھنے میں آ رہی ہیں. تو یہ رہی پہلی صفت متقین کی، کیا؟ وہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلی کوالٹی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے انہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور آگے کیا بات ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی اگلی کوالٹی کیا کہ ایمان رکھتے ہیں وہ اس چیز پر جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا. یعنی اپنی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور اپنے سے پہلے جو کتابیں آئیں دوسرے نبیوں پر ان پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی وہ ایمان رکھنے والے ہیں. تو یہ تمام صفات کے حامل لوگ یہ ہیں متقین. اور سبحان اللہ، متقین کی کوالٹی کو اللہ نے ایک جگہ پر مینشن نہیں کیا، کئی جگہوں پر بات آئی ہے. سورۃ الفرقان کی آیات میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یعنی اگر جاہلوں سے ان کا ٹاکرا ہو گیا، ان کا سامنا ہو گیا، تو وہ ان پر سلام بھیجتے ہیں اور ان سے الجھتے نہیں ہیں. اور عباد الرحمن کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، قیام کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح سورۃ المعارج میں متقین کی کیا صفات آتی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والوں کے لیے، محروم لوگوں کے لیے، یعنی مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے. اور وہ یوم دین کو جھٹلاتے نہیں ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے اور وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، اور وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. وہ محسن ہوتے ہیں، احسان کرنے والے ہوتے ہیں، عفو درگزر کرنے والے، اور غصہ کو پی جانے والے. تو جی یہ چند کوالٹیز، یہ چند صفات متقین کی میں نے آپ کے آگے رکھی. الحمدللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ موتی بکھرے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی کوالٹیز کو خوب بیان کیا ہے. اور جو سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، اتنی خوبصورت بات آتی ہے، ان اللہ یحب المتقین، یعنی جب اس کے بندے یہ سارے کام کر رہے ہیں وہ متقین ہیں، تو اب کیا بات ہے؟ اب اللہ ان کو محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ ایسے ہی بندوں کو پسند کرتا ہے. تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں، یعنی پیچھے متقین کی کوالٹیز میں نے آپ کے آگے رکھ دی، اور یہی لوگ اللہ کہتے ہیں فلاح پانے والے ہیں. یہی یعنی یہ سکسیس کا جو معیار ہے وہ اللہ نے بتا دیا. اور اگلی آیت میں بات ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اور بے شک ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ کافر ہیں، اور اے نبی آپ کے لیے برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. جیسے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے فرما دیا نا، وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. سورہ غافر میں اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 6، یعنی کافر لوگوں پر اللہ کا کلمہ یعنی حقت کلمۃ ربک، یعنی کلمہ عذاب ثابت ہو چکا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہم اصحاب النار، اور یہ آگ میں ہی جائیں گے.
اور اگلی آیت میں اس کی وجہ بھی بتا دی، یعنی اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یعنی ان کا معاملہ ایسا ہے کہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، یعنی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی معجزہ دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان نہیں لانے کے، یعنی ان کے پاس اگرچہ تمام نشانیاں بھی پہنچ جائیں تو جب تک وہ دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں گے یہ نہیں مان لانے کے، جیسے سورہ یونس میں یہ بات آتی ہے آیت نمبر 97 میں۔ تو جی یہ دوسرا گروہ ہوا، ٹھیک ہے۔ پیچھے ہم نے متقین کے بارے میں پڑھا، ایک گروپ وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ 3 طرح کے گروپس کا یہاں پر ہم ذکر پڑھیں گے سورۃ البقرہ میں، یہ اہم بات ہے، ذرا اس کو جان لیجئے گا۔ ایک گروپ تو ہو گیا جو متقین ہیں، یعنی جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، یعنی اللہ کی ذات، جنت، دوزخ، ملائکہ وغیرہ، یہ سب ایمان کا حصہ ہے ان کے، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اب دوسرا گروہ ایسے کافر کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، اب وہ پلٹیں گے نہیں ایمان کی طرف، چاہے کہ کوئی بھی نشانی وہ اللہ کی طرف سے آتی ہی دیکھ لیں۔ جیسے قرآن کریم میں ہمیں پچھلی قوموں کا حال ملتا ہے کہ صالح علیہ السلام کی ہم قوم کی مثال کو لیتے ہیں، ان کی قوم نے اونٹنی کی ڈیمانڈ کی تھی، یعنی ایک معجزے کی ڈیمانڈ کی تھی ان سے، اور جب وہ اونٹنی آ گئی اور جب اس سے بینیفٹ بھی اٹھایا تو کیا کیا انہوں نے، اس کی کونچے کاٹ ڈالی، یعنی اللہ کی نافرمانی کی، تو آخر کا انجام کیا ہوا، عذاب، ہلاک کر دیے گئے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ہرگز ایمان نہ لائیں گے، تو یہ ایک دوسرا گروپ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا گروپ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یعنی تیسرے گروہ میں کون سے لوگ آ رہے ہیں، جو کہ منافقین ہیں، ہپوکریٹس ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، کیا کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو ہی بے وقوف دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ ہو گیا، یعنی وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو فریب دے رہے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ کیا ہے کہ یہ اپنی ہی عاقبت خراب کر رہے ہیں، اس سے ان کو تو کوئی فرق نہیں آتا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، فی قلوبہم مرض، مرض ہے، یہ نفاق کیا ہے، مرض ہے ایک، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا، یعنی مزید ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سبب کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بما کانوا یکذبون، یعنی جھوٹ بولنا منافقین کی علامت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں یہ چند صفات ہوں گی تو وہ ایک طرح سے نفاق کی اس میں خصلت ہوئی۔ اب ایک بات اس میں کیا ہے کہ جھوٹ بولنا، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اسی طرح اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جب وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، اور اسی طرح چوتھی بات کیا کہ جب کوئی امانت اس کے حوالے کی جائے تو اس میں خیانت کرے، یعنی یہ 4 چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، اور لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ پر اتر آنا، یہ تمام صفات نفاق کی علامت ہیں، یعنی جس میں کوئی ایک بھی علامت پائی گئی، کوئی ایک بھی، تو اس میں سمجھیں کہ نفاق کا مرض ہے۔ تو آج ہم لوگوں کو اپنے آپ کو دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک اور اہم بات ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو نفاق ہے اللہ اس کو مرض کہہ رہا ہے، ڈیزیز کہہ رہا ہے، تو ڈیزیز کا علاج بھی تو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، یعنی ڈیزیز ہے نا یہ، تو اب ڈیزیز کا علاج کیا ہے، یعنی نفاق کا علاج کیا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور صدقہ خیرات دینا۔ اور پھر اگلی آیت میں بات ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہی مفسد ہیں، یہی اصل فسادی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو شعور نہیں اس بات کا۔ دیکھیں جو چھپا ہوا سانپ ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے نا بنسبت کھلے سانپ کے، یعنی ایک تو سانپ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کا سامنے دشمن ہے، آپ اس سے بچاؤ کی ہر طرح کی تدبیر کریں گے، لیکن ایک دشمن چھپا ہوا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ کس جگہ پر ہے، تو
اس سے بچنا کتنا مشکل ہوگا، یعنی وہ تو زیادہ خطرناک ہوا نا۔ اسی لیے منافقین کے بارے میں سورہ توبہ میں بہت زیادہ آیات آئی ہیں، جیسے اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے کہ یا نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، یا 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں گے نا ان منافقین کے لیے، تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور رسول کے ساتھ، اور اللہ ہرگز فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ایسے لوگ تھے کہ جو دل سے تو بالکل ہی ایمان نہ رکھ رہے تھے اللہ اور رسول پر، لیکن ظاہراً مسلمانوں کو شو کر رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی جب ان کی مجلسوں میں جاتے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے، تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں یعنی اپنے جو سردار ان کے ہوتے قریش یا یہود، تو جب ان کے ساتھ ہوتے تو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ تو ہم ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ منافقین تھے جو کہ دل سے ایمان نہ لانے والے تھے۔ اور آگے بات آتی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان لائے دوسرے لوگ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی جو سچے مومن تھے ان کو یہ بیوقوف کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اچھی طرح جان لو یہی بیوقوف ہیں، لیکن اس بات کا یہ شعور نہیں رکھتے، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور آگے بات آ رہی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں، جو بات میں نے پیچھے بھی رکھی ہے آپ کے آگے، کہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ یعنی ان دوستوں کے ساتھ ملتے تو کہتے ہیں ہم ان کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یعنی ان کو تو خبر ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، وَیَمُدُّهُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور یہ اندھے ہوئے پڑے ہیں اسی سرکشی میں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا، اور ان کی اس تجارت نے ان کو ذرا بھی نفع نہ دیا، اور نہ ہی وہ مہتدین میں سے ہو، یعنی ہدایت پانے والوں میں سے ہوئے۔ یہ دیکھیں یہاں پر تجارت سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا۔ تجارت کیا ہے؟ ٹریڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ خرید و فروخت ہوتی ہے نا، آپ کچھ مال یا اپنا کچھ وقت دے کر اپنی پسندیدہ چیز کو خریدتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے۔ تو منافقین نے یہاں پر کس چیز کو بیچا؟ یعنی انہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا اس دنیا کے بدلے میں، یعنی انہوں نے دنیا کو پریفر کر لیا نا، دنیا لے لی، دنیا کو ترجیح دی آخرت کے بدلے میں۔ تو یہ ان کی جو تجارت تھی، یہ اللہ فرما رہے ہیں یہ نفع مند نہ ہوئی، یہ گھاٹے میں وہ رہے، کہ انہوں نے اپنی آخرت کو ہی بیچ ڈالا، آخرت کو بھول گئے، یعنی انہوں نے قیمتی چیز کو چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں ایک حقیر چیز کو لے لیا، یعنی دنیا کو، جو ظاہری نظر آنے والی چیز تھی۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان منافقین کی مثال بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی شخص نے آگ جلائی، اور جب اس آگ نے اس کے ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیا، اور یعنی اسے کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، اندھیرے چھٹ گئے، تو یکا یک اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، جو کہ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس آیت کی تفصیل میں بات یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی وہ منافق ہو گئے، یعنی انہوں نے اسلام قبول کر لیا لیکن فوراً ہی پھر پیچھے ہٹ گئے، منافق ہو گئے۔ تو یہ لوگ ایسے ہی تھے، یعنی اس شخص کی مانند کہ جس نے آگ جلائی اور جیسے ہی روشنی ہوئی، لیکن یکا یک اس کی روشنی ختم ہو گئی، بجھ گئی، اور وہ انہی اندھیروں میں پھر سے گر گیا جس میں وہ پہلے تھا، یعنی یہ منافقین کی مثال۔ آگے اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، یعنی اللہ نے تو سب کچھ دیا، جیسے اللہ تعالیٰ کئی جگہ پر قرآن کریم میں فرما رہے ہیں نا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یعنی اس نے تمہارے لیے تمہارے دل بنائے، کان بنائے، آنکھیں بنائی، سب کچھ تمہیں سماعت دی دیکھنے کو، تمہیں ساری صلاحیتیں دیں، لیکن تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، یعنی وہ روحانی جو بینائی ہوتی ہے نا، روحانی نظر، جو بصارت ہے، جو دل کی روشنی، وہ اس سے ہی محروم تھے۔ یعنی اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور محرومی کی بات کیا کہ ان کو ایمان ہی نصیب نہ ہوا۔ اور جو لوگ کفر کی حالت میں ہی مر گئے تو ان کے لیے کیا آتا ہے؟ سورۃ البقرہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر، اور فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، الحمدللہ اس رب کریم کا جس نے ہمیں ایمان کا نور بخشا ہے
اور یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے ایمان والا ہونا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ دے اور ہمیں سچے ایمان کی چاشنی عطا فرمائے، آمین یا رب۔ تو جی یہ رہا تیسرا گروہ، پہلے متقین، پھر کافرین، پھر منافقین، 3 گروہوں کی بات ہوگی یہاں پر۔ اور اگلی آیت میں بات ہے او کصیب من السماء فیہ ظلمات و رعد و برق، یعنی ایک مثال ایسے ہی بھی ہے لوگوں کی کہ جیسے آسمانی برسات کی طرح، جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی اور موت سے ڈر کر کیا وہ کرتے ہیں کہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ اس آیت میں منافقین کے ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے، یعنی ہوتا کیا ہے کہ کبھی جب حق بات ان پر واضح ہوگی اور کبھی وہ شک و شبہ میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے پیچھے ہم نے سورۃ الحجرات کے میں پڑھ لیا نا کہ ٹرو مومن کون ہے، یعنی جب وہ ایمان لے آئے نا، اب وہ اللہ کے کسی بھی حکم میں، کسی بھی فرض میں، کسی بھی حلال کردہ چیز میں یا حرام کردہ چیز میں جو اللہ نے ٹھہرا دی ہے، اب اس میں وہ شک و شبے میں نہیں پڑے گا۔ اور دیکھیں بڑی دردناک سچویشن ہے یہ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے نا، ہم ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی حدود کے بارے میں، اللہ کے جو احکامات ہیں کیا ہیں۔ دیکھیں چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دینے کی سزا رکھی گئی ہے، زنا پر سزا رکھی گئی ہے، تہمت بلا وجہ کسی پاک دامن پر تہمت لگانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور یہ اللہ نے یہ بڑی سیریس باتیں ہیں، ان کو ہنسی مذاق یا ان میں شک کرنا تو یہ تباہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں۔ یعنی یہاں پر جو بات آ رہی ہے وہ بھی یہی ہے نا کہ کبھی بھی یہ شک شبے میں رہتے ہیں اسلام کی کسی بھی بات میں، اور کبھی یہ کسی اس بات کو لے لیتے ہیں، جیسے سورۃ البقرہ میں ہی ہم پڑھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے کچھ احکامات کو لیتے ہیں اور کچھ کو نہیں لیتے، کچھ پر عمل کرتے ہیں کچھ پر نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں ان کی پھر کیا سزا ہو کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ رسوائی دے گا۔ جیسے یہودیوں سے کہا گیا تھا نا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو اور بعض کو جھٹلاتے ہو، تو پھر تمہاری سزا کیا ہو اس پر، یعنی ذلت رسوائی دنیا میں۔ اور اب بھی ایسے لوگ، یعنی جب حالات بالکل سموتھ جا رہے ہیں، بڑے اچھے حالات جا رہے ہیں، اسلام کا عروج ہے، ہر طرح کی دنیاوی خیر و برکہ مل رہی ہے، خوشحالی ہے، تو پھر بڑے خوش ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ اور جیسے ہی حالات کچھ ایسے ہوئے، یعنی مسلمانوں پر مشکلات کا دور آیا، تکلیف کی گھڑیاں آئیں، کوئی ٹیسٹ آ گیا، ٹرائلز آ گئے، تو ساتھ ہی وہ اپنی ایڑیوں کے بل پھر گئے، ساتھ ہی گھوم گئے۔ اور حدیث میں کیا آتی ہے بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا دھرم کا بندہ، یعنی جب تک اس کے پاس مال و دولت ہے، خوشحالی ہے، تو وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جیسے ہی اگر اللہ نے کسی آزمائش میں ڈال دیا، کسی پریشانی میں مبتلا کر لیا، تو ساتھ ہی وہ اطاعت کے کاموں سے پھر گیا۔ تو یہ ٹیسٹ بھی کیوں آتے ہیں؟ دیکھیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ابتلا، بلا کہا گیا نا، فتنہ کہا گیا، ان کا مطلب کیا ہے؟ لغوی معنی ہم سمجھیں، جو فتن کا مطلب ہے یعنی جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کے اس کی جو امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو دور کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے لغوی معنی، یعنی سونے کو بھٹی میں ڈالنا اور پھر اس کی امپیورٹیز کو دور کرنا، اس کو خالص کر دینا۔ تو اللہ آزماتا کیوں ہے کسی فتنے میں، کسی ابتلا میں ڈال کے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہاں یہ میرا بندہ ہے کتنا، یہ مجھ پر ایمان کتنا رکھتا ہے، یعنی اگر اللہ نے سب کچھ دیا تو اس میں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، اور اگر ذرا سی مشکلات آئیں تو ساتھ ہی وہ حرام کاموں میں گر گیا انسان۔ تو یہ جو ٹیسٹ ہیں، یہ جو ٹرائلز ہیں، یہ بھی آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ جانچتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اللہ نے فرما دیا نا سورہ محمد میں بھی تو بات آتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، آیت نمبر 31 سورہ محمد۔ یعنی میں جان کر رہوں گا کہ تم میں سے آخر مجاہد کتنے ہیں، یعنی میری راہ میں لڑنے والے کتنے ہیں، صبر کرنے والے کتنے ہیں، یعنی یہ کام ہو کر رہے گا۔ سورۃ البقرہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، لمبی آیت ہے ذرا، یعنی لازمی آزمائش ہوگی تم لوگوں کی، جان کے جانے سے، مال کی کمی سے، بھوک سے، خوف سے، یہ آزمائشیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ لیکن جو ان پر صبر کر گیا، جو اللہ کی اطاعت پر جم گیا، اور جس نے ہر حال میں کہا الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، تو پس وہ فلاح پا گیا انشاءاللہ۔ تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے، یہ فتنہ، یہ آزمائشیں، تاکہ اللہ ہم سے ہماری گندگیوں کو دور کر دے
اور ہمیں پاک، ہمارے ایمان کو اور خوبصورت پاک کر دے. دیکھیں گندا کپڑا مشین میں واش ہو رہا ہے، ایک مثال سمپل سی دے رہی ہوں، تو کیا اس کی حالت ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر آتا ہے کیسا خوشبودار اور اجلا صاف ستھرا ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو دور کرتا ہے آزمائش دے کر، لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ پھر اس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں. اور آگے بات آتی ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، یعنی قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، یعنی ان کی آنکھوں کی روشنی لے جائے. اور ہوتا یوں ہے کہ جب روشنی ہوتی ہے تو اس میں وہ چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس میں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی بات وہی کہ مشکلات آئیں تو کھڑے ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے، اور جیسے ہی خوشحالی آئی تو کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. یہ وہ چیز ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہے تو ان کی یہ جو روشنی ہے یہ بھی لے جائے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی اللہ نے جو بلیسنگز، جو صلاحیتیں ان کو دے رکھی ہیں، اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے ان سے واپس، کچھ بھی نہ چھوڑے ان کے پاس. یعنی ان کو خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تو جی یہاں تک کچھ گروہوں کی بات ہوئی. اب اگلی آیات سے ٹاپک بدل رہا ہے. یعنی موضوع کیا ہے کہ تمام کے تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف پکارا گیا ہے. کیا انسانوں، سب کے سب تم لوگ اللہ کی عبادت کرو. ربکم الذی، وہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب دیکھیں اس میں کیا چیز ہمارے سمجھنے کو ہے. بڑی اہم بات آ رہی ہے کہ تقوی کا حصول، تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی یعنی دل میں اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی محبت کے ساتھ، یعنی ایسا ڈر جس میں ساتھ محبت ہو. دیکھیں ایک مثال ذرا آپ کو میں بتاتی ہوں. ہم اپنے پیرنٹس سے محبت رکھتے ہیں نا، اور پھر بعض اوقات کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے، کوئی ایسی خطا جو ہمارے پیرنٹس کو پسند نہیں آتی، تو ہمیں ان کی ناراضگی کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ جو خوف ہے اس میں کیا چیز ہے؟ یعنی ہم چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں محبت ہوتی ہے اپنے پیرنٹس سے، تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیرنٹس ہم سے ناراض ہو جائیں. تو یہ سلسلہ کچھ یوں ہی ہے کہ اللہ سے ایسا خوف رکھنا، اللہ سے ڈرنا، تقوی رکھنا، لیکن اس کی محبت کے ساتھ. یعنی ہمیں اللہ سے اتنی محبت رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس کی ناراض ہونے کا ڈر ہو، یعنی صرف اس کے عذاب کا ڈر نہ ہو. یعنی محبت کے ساتھ ہم خوف رکھیں کہ ہم اللہ کو ناراض نہ کرنا چاہیں. تو اتنی دوستی اور اتنی محبت ہمارے اندر ہونی چاہیے اللہ کے ساتھ. تو اس کے لیے کیا ہے؟ دعا مانگنی ہے. اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، یعنی اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، اور ایسی محبت کہ جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے. یعنی دنیا کی ہر پیاری چیز سے جو ہمیں محبوب ہے، ہمارے گھر بار، ہماری اولادیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے پیارے، ان سب سے بڑھ کر ہمیں اللہ پیارا ہو جائے. تو یہ ہمیں مطلوب ہے. یعنی تقوی کیا ہوا؟ اللہ کا ڈر، اس کی عظمت اور محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ. اور یہ کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا، یعنی تم میری عبادت کرتے ہو تو اس سے تقوی حاصل ہوگا. اب عبادات کی کتنی قسمیں ہیں؟ نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت. زکوٰۃ کیا ہے؟ مالی عبادت. حج بھی کیا ہے؟ جسمانی اور مالی دونوں طرح کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں حج میں. یعنی یہ تمام عبادتیں ہیں. دیکھیں عبادات کا مفہوم جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. تو جو بھی عبادت آپ کر رہے ہیں، ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا بیٹھے عبادت. وہ سبقت لے جاتے ہیں ذکر کرنے والے. یعنی فرض نمازوں کے بعد، اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو کثرت سے ذکر کر رہا ہے اللہ کا، تو وہ یہ عبادت ہے. تو یہ کیا ہے؟ اس سے تقوی حاصل ہوگا. یعنی کسی بھی قسم کی عبادت آپ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر، اس سے تقوی. روزہ کیا ہے؟ تقوی کا حصول. تو یہ سب عبادات آپ کو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہیں. اور پھر آگے بات آتی ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا فرش کے طور پر اور آسمان کو چھت کے طور پر بنایا. اب دیکھیں چھت کیا ہے؟ چھت بچاتی ہے نا انسان کو دھوپ سے، گرمی سے، بارش سے، قدرتی آفات سے. یہ گھر ہمیں بچاتے ہیں. تو یہ آسمان وہی کام کر رہا ہے. یہ ایسے چھت کے جیسے ہیں. یعنی آج دیکھیں سائنس بھی کیا کہتی ہے کہ کچھ ایسی ریز ہیں سورج کی جو کہ آسمان بچاتا ہے ہم تک آنے تک. یعنی ایسی ڈینجرس ریز ہیں جو کہ ہمیں نہیں چاہیے.
تو وہ آسمان بچا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کو سجا دیا، یعنی زمین کے آسمان کو سجایا انسانوں کے دیکھنے کے لیے، زینت کے لیے. وَلَقَدْ زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا، یعنی چراغوں سے سجا دیا. ستاروں کو اللہ نے چراغ کہا. پھر اسی طرح اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے پھر کیا اگتا ہے زمین سے؟ ثمرات رزقا لکم، اناج، ثمرات تمہارے لیے، تمہارا وہ رزق ہے. بس اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ میری نشانیاں دیکھو، میں اس کائنات کا مالک ہوں، میں تمہارا رب ہوں، خالق ہوں، بنانے والا ہوں ہر چیز کو، اور ہر چیز میں نے تمہارے لیے بنا دی. سبحان اللہ. سورہ جاسیہ میں اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا سمندروں کو، اور تاکہ تمہاری کشتی اس میں چلے، اس کے امر سے، یعنی اس کے اذن سے چلتی ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اور امید ہے کہ تم شکر گزاری بھی کرو گے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تم انسانوں کے لیے ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جَمِيعًا مِّنْهُ، یہ ورڈ آیا ہے، سب کا سب. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ غور و فکر کرنے والے ہیں. یہ آیت نمبر 12 اور 13 ہے سورۃ الجاسیہ کی. تو پھر اللہ کی کائنات میں یہ تمام چیزیں دیکھ لینے کے بعد، اللہ کی نشانیوں کو پانے کے بعد، کیسے انسان اللہ سے کفر کرے. پھر آگے بات ہے وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم کسی شک میں ہو، مما، جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، تو اس جیسی کوئی صورت لے آؤ. یعنی اگر تمہیں شک شبہ ہے اس چیز میں تو پھر ٹھیک ہے، یہ کھلا چیلنج ہے کافروں کو. یعنی قرآن کریم تو اللہ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں تمام کافروں کو، آ جاؤ اس جیسی کوئی سورہ لے آؤ قرآن کریم جیسی، اور بلا لو تم اپنے جس حمایتی کو بھی بلانا چاہتے ہیں. یہ کئی جگہ پر اللہ نے بات کہی ہے. اب جہاں پر کیا آ رہا ہے، اس جیسی ایک سورہ لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم اپنے حمایتیوں کو بلا لو، من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ہیں، اپنے گواہوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی اگر تم یہ ایسا نہ کر سکو، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے کہ اس جیسی کوئی ایک سورہ بھی لے آؤ، تو پھر کیا ہے؟ یعنی جب تم یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، تمہیں اپنی اوقات کا پتہ ہونا چاہیے کہ تمہیں تو بنانے والا کوئی خالق ہے، تو تم کن چیزوں کے پیچھے ہو جو کہ خود تم نے بنائی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر تم اس جیسا کوئی معجزہ لا نہیں سکتے، اس جیسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے، تو پھر اس پر ایمان لے آؤ، اور پھر بچو اس آگ سے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. یعنی انسانوں سے اور پتھروں سے اس کی آگ کو مزید بھڑکایا جائے گا، فیول، ایز اے فیول یوز ہوں گے نا یہ. اور آگے بات ہے اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، اور یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے.